وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی صوفے کی سفید چادر تار پر ڈال کر پلٹی، پڑوسیوں کی مرغی چھت سے چھلانگ لگاتی چادر پر بیٹھ کر کڑک کڑک کرنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ چادر پر اپنے گندے پنجوں کا نشان لگائے اپنی کارروائی سے فارغ ہو چکی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیوار کے ساتھ کھڑا بیٹ اٹھا کر مرغی کو دے مارا۔ بیٹ مرغی کے پیر پر لگا یا پیٹ پر۔ اس نے وہ شور مچایا کہ مرغی کی مالکن کو بھی اپنی مرغی کی فکر ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں طرف سے تو تو میں میں ہوتی گالم گلوچ کے بعد بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس کی ماں نے جب اس کی پھٹے ڈھول جیسی آواز کا شور شرابہ سنا تو بیچ بچاؤ کرتی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آئی اور چپ ہو جانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غصے میں پھول کر غبارہ بنی اس نے کپڑے دھو کر مشین صاف کی اور ٹھوکر مار کر سائڈ پر کر دیا اور غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں چلی آئی۔ سبزی کون سی لے کر آؤں؟ ماں نے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی نکچڑی بیٹی سے پوچھا جو ہنوز منہ پھیلائے ماں کا سوال انسنا کرتی پیٹھ موڑ کر سو رہی تھی۔ جواب دیتی ہو یا جوتا اتاروں؟ ماں بھی اسی کی تھی، جانتی تھی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے اب کی بار جوتا لہرا کر پوچھا آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ بولتی ہوں تو چپ کروانے کے لیے جوتا دکھاتی ہیں اور چپ رہوں تو بولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس نے سرہانہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اٹھ کر بیٹھتی پھر شروع ہو گئی تھی۔ لڑنے اور تمیز سے بات کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تم بولتی ہو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو اور چپ رہو تب بھی تمہارے انداز سے بدتمیزی جھلکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم رسانت سے، تمیز سے، میٹھے لہجے میں بات کیا کرو۔ آخر ماں تھی، بیٹی کی ساری بدتمیزی سائڈ پر رکھ کر پیار سے سمجھانے کی نہ جانے کتنی بار کی گئی کوشش پھر کرنے لگی جو کہ اس فسادن کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ تبھی اس نے چھوٹی بہن ہینڈ فری لگائے اس کے موبائل پر گانے سے لطف اندوز ہوتی کمرے میں آئی جسے دیکھ کر وہ سپرنگ کی طرح اچھلی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا موبائل اٹھانے کی؟ اس نے بہن کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچی اور رکھ کر انہی کانوں کے نیچے دو چار کرارے چماٹ لگائے۔ جواباً بہن کا بھونپوں اونچے سروں میں بجنے لگا۔ جانتی تو ہو اس کے غصے کو، پھر کیوں اس کی چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہو؟ ماں بھی اسے ہی لتاڑتے ہوئے کمرے سے لے کر باہر آ گئی۔ اس نے طویل سانس لی اور اندر کا سارا غبار نکال کر فضا میں چھوڑ دیا اور اس دنیا میں آ گئی جہاں سب اس کی سمجھداری اور مزاح کے فین ہیں۔ موبائل آن کیا تو وہاں پر آئے کمنٹس، میسیجز اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھے۔ آپ ایک زندہ دل لڑکی ہیں۔ آپ کے مزاح کی حس کمال کی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ شوخی اور شرارت سے بھرپور لڑکی ہماری دوست ہے۔ اتنا میٹھا اور دھیما لہجہ، اوف! ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں اتنی سمجھدار ہیں کہ جب بات کرتی ہیں تو دل کرتا ہے وقت کو روک کر بس آپ ہی کو سنتے رہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ ہنستی مسکراتی ان کے جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نرم تعصب چھایا ہوا تھا، لہجہ ایسا میٹھا جیسے اس کی آواز میں شربت گھول دیا ہو۔ وہ رسانت اور ٹھہراؤ سے مدبر بنی یوں بات کرنے لگی، اگر اس وقت اس کی ماں دیکھ لے تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔